السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، انسان کے پاس ایمان کے بعد سب سے اہم اور عظیم دولت صحت ہے، اور صحت ایک ایسی نعمت ہے جس کا متبادل اور قائم مقام کوئی دوسری چیز نہیں۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اپنی صحت کی حفاظت کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ صحت مند اور طاقتور مومن ضعیف اور کمزور مومن سے بہتر ہے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ انسان کی صحت کبھی کبھی بد نظری کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں اس بد نظری کے متعلق ہی گفتگو کریں گے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، کہ نظر کا لگنا برحق ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اونٹ ہانڈیوں میں اور نوجوان قبروں میں زیادہ تر بد نظری کی وجہ سے ہی جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تقدیر پر کوئی چیز سبقت لے جاتی تو وہ بد نظری ہوتی۔ تو ان تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بد نظری کتنی خطرناک اور بھیانک چیز ہے۔ لیکن پتہ کیسے چلے کہ بد نظری لگی ہے یا نہیں لگی ہے؟ اس کے لیے میں آپ کے سامنے 4 باتیں اور 4 علامتیں بتاؤں گا، جن کی روشنی میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سامنے والے بندے کو نظر لگی ہے یا نہیں لگی ہے۔ تو پہلی علامت، انسانی جسم کے کسی حصے کا اچانک متغیر ہونا، بدل جانا، تبدیل ہو جانا۔ ایک انسان صحیح سالم جا رہا تھا، اچانک گر گیا، تو یہ سمجھ جائیے کہ اسے نظر لگی ہے۔ دوسری علامت، چہرے کا پیلا پڑ جانا۔ اس کا تذکرہ حدیث میں بھی ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صاحب کو دیکھا کہ ان کا چہرہ پیلا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان پر دم کرو کیونکہ انہیں نظر لگ گئی ہے۔ تیسری علامت، سینے کے اندر گھٹن محسوس کرنا۔ اور چوتھی علامت کہ انسان کے کسی جسم کا حرکت کرنا خود بخود، جیسے رگوں کا پھڑکنا۔ یہ 4 علامتیں ایسی ہیں، اگر یہ 4 علامتیں آپ کسی کے اندر دیکھ لیں یا چاروں میں سے کوئی ایک پائی جائے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس بندے کو نظر لگ گئی۔ اب نظر لگ گئی تو اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ اتارنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں ایک سورہ قلم ہے، جس کی آخری 2 آیتیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ دونوں آیتیں آپ پڑھ کر مریض پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ نظر اتر جائے گی۔ دوسرا طریقہ جو بزرگوں کا مجرب عمل ہے لیکن قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ علاج و معالجے کے بارے میں ایسے بتلاتے ہیں جیسے قرآن و حدیث کی بات ہے۔ تو ایک عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ساتھ میں مسئلے کی بھی وضاحت کرے۔ تو آپ 7 سوکھی سرخ مرچ لیجئے ڈنٹھل والی، یا 7 لونگ لے لیجئے، اور اس پر 21 مرتبہ سورہ فاتحہ، 21 مرتبہ چاروں کل، اور 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے، اور شروع اور آخر میں درود شریف ملا کر اس پر دم کر دیجئے۔ جب اس مرچی پر دم کر دیجئے آپ، تو اس مرچی کے ذریعے جو مریض ہے اسے لٹا دیجئے اور مرچی کو دائیں طرف سے گھمانا شروع کیجئے، اور 7 مرتبہ نظر اتاریے۔ پھر اس کے بعد بائیں طرف سے 7 مرتبہ نظر اتاریے، اور چہرے پر سے 7 مرتبہ نظر اتاریے۔ جب آپ یہ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد اس مرچی کو اسی سے جلوائیے، اگر ہو سکے تو جس کی نظر لگی ہے اس سے ہی جلوائیے، لیکن یہ مشکل ہوتا ہے تو آپ خود جلا دیجئے۔ اگر مرچی کے اندر سے دھسک آتی ہے تو یاد رکھیے کہ پھر اسے نظر نہیں لگی ہے، اور اگر دھسک نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے نظر لگی ہے۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، فقط والسلام۔